القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحیم اجوفی یعی الضرب عزیو البیع فروختن باع یبیع بیعا فهو بائع وبیع یباع بیعا فهو مبیع الامر منه بيع والنهي عنه لا تبع الظرف منه مبيع والآلة منه مبيع ومبيعة ومبياع وتثنيتهما مبيعان ومبيعان والجمع منهما مبايع ومبايع أفعل التفضيل منه أبيع والمؤنث منه بوع وتثنيتهما أبيعان وبوعيان والجمع منهما أبيعون وأبايع وبويع وبوعيات. ظرف دری باب ہم شکل مفعول گردیدہ چون بقاعدہ سامن حرکت عین بفا دادن و در مفعول بعد نقل حرکت و حسب عین فارا کسرہ دادا بسبب واو را یا کردن ظرف ہم مبیعون است که در اصل مبیعون بوده و مفعول هم مبیعون که در اصل مبیعون بود. اثبات فعل ماضی معروف باع باع باعوا باعت باعت بعنا بعت بعتما بعتم بعتی بعتن بعتو بعنا بقاعده هفتم یا در بعت آخر الف شده ما بعد بعت الف به التقاء ساکنین افتاده بسبب یای بودن فا کلمہ کسرہ یافتہ. اثبات فعل ماضی مجهول بیع بیع الی الاخیر بیع دراصل بیع بود بقاعدہ نہم کسرہ یا ببا دادن و یا در بعنا تآخر بالتقاء ساکنین بیفتاد. اثبات فعل مضارع معروف یبیع یبیعانی تآخیر حرکت یا بقاعدہ ہشتم بما قبل رفتہ و یا در یبیعنا و تبعینا بالتقاء ساکنین ساقط شدہ. مضارع مجهول یباع یباعانی تآخیر برقیاسی یقال یقالانی تآخیر نفی تاکید بلن لن یعبیع تآخیر لن یباع تآخیر تغیر جدید ندارد. نفی جحد بلم در فعل مضارع لم یبع لم یبیع تآخیر لم یبع لم یباع تآخیر در لم یبع ولم تبع ولم ابع ولم نبع یا لم یبع لم تبع لم ابع لم نبع. یا در معروف و الف در مجهول با اجتماع ساکنین افتاده و در دیگر سیاق غیر ما وقع فی المضارع تغییر نشده. لام تاکید با نون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف لبیعن تاخیر لام تاکید با نون ثقیلہ در فعل مستقبل مجهول لیباعن تاخیر و همچنین نون خفیفہ. امر حاضر معروف بیع بیعا بیعو بیعی بعنا بوضع قلقولہ اعلال باید کرد. امر حاضر معروف با نون ثقیلہ بیعن تاخیر در بیعن یا کہ در بیع با التقاء ساکن افتادہ بود بسبب مفتوح شدن عین بعض آمدہ. امر بالام و نہیں مثل لم یبع تآخیر و در نون ثقیلہ و خفیفہ اینہا یائے محذوف بعض آید. بحث اسم فاعل بائع بائعانی بائعون تآخیر بقاعدہ حفظ یا حمزہ شد. بحث اسم مفعول مبیع مبیعانی مبیعون مبیعۃ مبیعتان مبیعات اعلال مبیعون مذکور شدہ و ہم بری نمت اعلال ہما سیاگ مفعول است. اجوف یائی الضرب یضرب باب ضرب یضرب سے اجوف یائی کی گردان البیع مصدر ہے. اس کے بعد آتے ہیں فروختن بیچنا. اس کے بعد صرف صغیر ہے با یبیع اس کو آپ کر لیجئے. نیچے مصنف فرماتے ہیں کہ ظرف دری باب ہم شکل مفعول گردیدہ. اس میں ظرف اس باب میں اسم مفعول کی ہم شکل ہوا ہے چون بقاعدہ ہشتم حرکت عین بفا دادن جب بقاعدہ نمبر 8 یعنی یقولو عربی والا قاعدہ سے عین کلمہ یعنی یا کی حرکت فا کلمہ یعنی با کو دے دی
ودر مفعول بعد نقل حرکت وحذف عین فارا کسرہ دادا بسبب واو را یا کدن ظرف ہم مبیون است کہ دراصل مبیعون بودا ومفعول ہم مبیعون کہ دراصل مبیعون بود اور اس میں مفعول میں عین کلمے کی حرکت ما قبل کو منتقل کرنے اور عین کلمے کے حذف کرنے کے بعد فا کلمے کو کسرہ دے دیا اور اس کسرے کی وجہ سے واو کو یا بنا دیا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس میں ضرب بھی مبیون ہے جو اصل میں مبیعون تھا اور اس میں مفعول بھی مبیون ہے جو اصل میں مبیعون تھا۔ مصنف کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے با یبیو، اب اس باب سے اس میں ضرب اور اس میں مفعول کے صیغے صورتاً ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی اس میں مفعول بھی مبیون کے وزن پر ہے یعنی مبیون ہے اور اس میں ضرب بھی مبیون ہے، لیکن اصل اور تعلیل کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ مبیون اس میں ضرب کا صیغہ یہ اصل میں مبیعون تھا مفعول کے وزن پر، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ثلاثی مجرد اجوب سے مضارع مکسور العین کا اس میں ضرب مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس کے اندر یقول اور یبیع والا قاعدہ جاری ہوا ہے، اور یقول اور یبیع والا قاعدے کے مطابق یا کی حرکت ما قبل یعنی با کو دے دیا تو مبیون ہو گیا، بس اتنی سی تعلیل ہے اس میں ضرب کے اندر، مزید کوئی تبدیل نہیں ہوئی۔ اور مبیون جو اس میں مفعول کا صیغہ ہے وہ اصل میں مبیعون تھا بروزن مفعول، اس کے اندر بھی یبیع اور یقول والا قاعدہ جاری کیا گیا ہے، چنانچہ یقول اور یبیع والا قاعدے سے یا کا ضمہ ما قبل یعنی با کو دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 3 یعنی موسن والا قاعدے کے مطابق یا ساکن ما قبل مضموم ہونے کی بنا پر واو سے بدل گئی، اب التقاء ساکنین ہوا یعنی دو واو اکٹھے ہو گئے، اور اس میں ایک واو اصلی ہے یعنی عین کلمہ اور ایک واو زائد ہے یعنی واو ثانی، تو اب کون سی واو کو حذف کیا جائے؟ ما قبل ہم نے جانا تھا کہ مصنف کے نزدیک اس جیسے مواقع میں واو اول کو حذف کرنا زیادہ راجح ہے، لہذا اس کو حذف کر دیا گیا تو مبعون بن گیا، پھر با کو کسرہ دیا تاکہ اجوف یائی ہونے پر دلالت کرے، تو اب بن جائے گا مبیعون یعنی میم پر فتحہ با پر کسرہ واو ساکن عین پر تنوین، اب پھر میادون القاعدہ اس کے اندر جاری کیا جائے گا، چنانچہ میادون القاعدہ کے مطابق واو کو یاس سے بدل دیا گیا تو بن جائے گا مبیعون بروزن مفعیل۔ بہرحال مصنف میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مبیعون اگر اس میں ضرب کا صیغہ ہو تو اس وقت اس کی تعلیل بہت مختصر ہے کہ صرف یا کا کسرہ با کو دے دیا گیا ہے، لیکن اگر آپ اس میں مفعول کی صورت میں اس کی تعلیل کافی طویل ہے جو نقل حرکت کے علاوہ قلب اور حذف پر مشتمل ہے۔ اس بات فعل ماضی معروف با یہ صرف کبیر ہے، اس کو کر لیجیے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ بقاعدہ ہفتم در بعات آخر الف شدہ ما بعد بعات الف بالتقاء ساکنین افتادہ بسبب یا بودن فا کلمہ کسرہ یافتہ۔ فرماتے ہیں کہ با سے لے کر آخر تک تمام صیغوں میں 7ویں قاعدے سے یا الف سے تبدیل ہو گئی، یعنی اصل میں یہ بیعت ہے، بیع اور قاعدہ نمبر 7 کے روح سے اس یا کو الف سے بدلا گیا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ بعدہ کے بعد تمام صیغوں میں الف اجتماع ساکن کی وجہ سے گر گیا ہے اور اجوف یائی ہونے کی وجہ سے فا کلمہ کو کسرہ دیا گیا ہے۔ مصنف کا فرمانے کا مقصد یہ ہے فا کلمہ جو یہاں حرف با ہے اس کو کسرہ دے دیا گیا ہے، مثلا بیعنا یہ اصل میں بیعنا تھا، یا کو قالا اور با والا قاعدہ کے مطابق الف سے بدل دیا گیا، پھر الف اور عین کے درمیان اجتماع ساکنان ہونے کی وجہ سے الف کو حذف کیا گیا، اس کے بعد فا کلمے کو کسرہ دیا گیا تاکہ یا کے معذوف ہونے پر دلالت کرے۔ اسی طرح بیتما الی الاخیر سب کے اندر اس قاعدے کو جاری کیا جائے گا۔ اس کے بعد فعل ماضی مثبت مجہول ہے،
اور مصنف اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بیع دراصل بویع بود بقاعدہ نہم کسرہ یا ببا دادن ویا دربعنا تاخیر بالتقاء ساکنین بیفتاد۔ فرماتے ہیں کہ بیع اصل میں بویع تھا، قیلہ اور بی والا قاعدے سے یا کا کسرہ با کو دے دیا گیا۔ اس کا فرماتے ہیں کہ بیعہ سے لے کے آخر تک تمام سیغوں میں اجتماع ساکنہ کی وجہ سے یہ حذف ہو گئی۔ تو مصنف کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ مثال کے طور پر بیعنا یہ اصل میں بیعنا تھا، قاعدہ نمبر 9 کی روح سے یا کی حرکت با کو دینے کے بعد التقاء ساکنن ہوا یا اور عین کے درمیان، یا کو حذف کر دیا گیا تو بیعنا بن گیا۔ اسی طرح باقی سیغے کو اسی پر قیاس کر لیجیے۔ اس بات فعل مضارع معروف یبیع یبیعانی الاخیر کہہ رہے حرکت یا بقاعدہ حشتم بما قبل رفتا و یا در یبعنا و تبعنا بالتقاء ساکن ساکن شدہ۔ فرماتے ہیں کہ تمام سیغوں میں یعنی یبیع کے فعل مضارع مثبت معروف کے تمام سیغوں میں یا کی حرکت قاعدہ نمبر 8 سے ما قبل کی طرف چلی گئی ہے۔ مصنف کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ مثال کے طور پر یبیع اصل میں یہ یبیع تھا، اسی طرح یبیعانی اصل میں یبیعانی تھا، تو اس میں قاعدہ نمبر 8 قاعدہ نمبر 8 کی روح سے یا کی حرکت ما قبل کو دے دی گئی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یبینا و تبینا میں یا التقاء ساکنہ کی وجہ سے ساقط ہو گئی ہے۔ اس کا مضارع مجہول ہے یباع یباعانی۔ فرماتے ہیں تاخیر بالقیاس یقال یقالانی تاخیر۔ فرماتے ہیں کہ فعل مضارع مجہول یعنی یباع کے تمام سیغوں کے اندر یقال یقالانی کے طریقے پر۔ مصنف فرمانے کا مقصد ہے کہ یباع اصل میں یبیع تھا، قاعدہ نمبر 8 کی روح سے یا کی حرکت ما قبل کو دے کر اس کو الف سے بدل دیا گیا تو یباع بن گیا۔ اسی طرح باقی سیغوں میں اور یبعنا اور تبعنا کے اندر الف اجتماع ساکنہ کی وجہ سے حذف ہوا ہے۔ نفی تاکید بلن لن یبیع تاخیر لن یباع تاخیر تغیر جدید ندارت۔ مصنف فرماتے ہیں کہ کوئی نیا تغیر نہیں رکھتا ہے، یعنی مضارع میں جو تعلیل ہوئی ہے وہی یہاں ہے، مزید اور کوئی نئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اس کا نفی جہت بلم در فعل مضارع معروف ہے، اور اس کے بعد نفی جہت بلم در فعل مضارع مجہول ہے۔ اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ یا در معروف و الف در مجہول باجتماع ساکنین افتادہ در دیگر سیاق غیر ما وقع فی المضارع تغیر نشدہ۔ یا مصنف نے فرمایا کہ معروف کے اندر یا اور مجہول کے اندر الف اجتماع ساکن کی وجہ سے گر گیا ہے۔ مثلا لم یبیع اصل میں یبیع تھا، اب شروع کے اندر لم جازمہ داخل ہونے کی وجہ سے آخر کی حرکت حذف ہو گئی ہے تو لم یبی بن گیا ہے، اور التقاء ساکن کی وجہ سے یہ حذف ہو گئی ہے تو لم یبی بن گیا ہے۔ اسی طرح لم تبی لم ابی لم نبی کو سمجھ لیجیے۔ مجہول کے اندر جیسے لم یباع یہ اصل میں یباع تھا، شروع میں لم جازمہ کے داخل ہونے کی وجہ سے آخری حرف ساکن ہوا تو التقاء ساکن ہوا، الف اور عین کے درمیان الف حذف ہو گیا تو لم یباع ہوا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ دوسرے سیغوں میں اس تغیر کے علاوہ جو مضارع میں لم کے داخل ہونے سے پہلے واقع ہوا ہے اور کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف ہے لیبیعن تاخیر۔ اس کے بعد لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل مجرور ہے لیباعن تاخیر، کہنے کہ اسی طرح آپ نون خفیہ کا گردان بھی کر لیجیے۔ اس کے بعد امر حاضر معروف ہے بیع بیعا بیعو بیعی بیعنا بوسع قل قولا اعلال باید کرد، یعنی کہ قل اور قولا کے طریقے پر اس کے اندر بھی آپ تعلیل کر لیجیے۔ اس کے بعد امر حاضر معروف بانون ثقیلہ ہے بیعن تاخیر۔ مصنف فرماتے ہیں کہ در بیعن یا کہ در بیع التقاء ساکنین افتادہ بود بسبب مفتوح شدن عین باز آمدہ۔ مصنف فرماتے ہیں کہ جو یا بیع میں التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گئی تھی
وہ بیعنا میں عین کے مفتوح ہونے کی وجہ سے واپس آ گئی ہے، اس لیے کہ اب محذوف رہنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی ہے۔ امر بالام و نہیں مثل لم یبیت آخر ودنون ثقیل و خفیف و یہاں یا محذوف بعض آید۔ امر بالام اور نہیں لم یبی یعنی فعل جہد کی لم یبی کی طرح ہے، اور ان کے یعنی امر بالام اور نہیں کے نون ثقیلہ اور نون خفیفہ سیغوں میں یا محذوفہ واپس آ گئی ہے۔ بحث اسم فاعل بائعون بائعانی بائعون تآخیر بقاعدہ حفظ یا حمزہ شذ۔ بحث اسم فاعل بائعون بائعانی بائعون بائعاتون بائعاتانی بائعاتون۔ مصنف فرماتے ہیں کہ تمام سیغوں میں قائد مستتر یعنی قائدون بائعون القاعدے سے یا حمزہ سے بدل گئی ہے۔ بحث اسم مفعول مبیعون مبیعانی مبیعون مبیعاتون مبیعاتانی مبیعاتون۔ اعلال مبیعون مذکور شدہ وہم بنی نمت اعلال ہمہ صیغ مفعول است۔ کہہ رہے ہیں کہ مبیعون کی تعلیل ما قبل میں ذکر کی گئی ہے، اور اسی طریقے پر اس مفعول کے تمام صیغوں میں تعلیل ہے۔